قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال لمن حوله کہا فرعون نے ان کو جو اس کے ارد گرد تھے الا تستمعون کیا تم سنتے ہو کہ نہیں قال ربكم ورب آبائكم الأولين موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ تو تمہارا بھی رب ہے وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ اور تمہارے پچھلے آبا و اجداد کا بھی رب ہے قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي فرعون نے کہا یقیناً تمہارا رسول الذی ارسل الیکم وہ جسے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے لمجنون ضرور دیوانہ ہے قال رب المشرق والمغرب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تو مشرق کا بھی رب ہے اور مغرب کا بھی وما بینہما اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے ان کنتم تعقلون اگر تم سمجھ رکھتے ہو قال لئن اتخذت الہا غیری فرعون نے کہا اگر آپ نے بنایا میرے علاوہ کسی اور کو معبود لأجعلنک من المسجونین تو ضرور میں تجھے شامل کر لوں گا جیل والوں میں قال اولو جئتک بشیء مبین موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا اگر میں لاؤں آپ کے پاس کھلی ہوئی چیز قال فأت به فرعون کہنے لگا لے آؤ اس کو ان کنت من الصادقین اگر آپ سچوں میں سے ہیں فألقى عصاه بس جب انہوں نے اپنی لاٹھی کو ڈالا فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ
بس جب ہی وہ کھلا استہا بنی ونزع یدہ اور کھینچا اپنے ہاتھ کو فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ بس اس وقت وہ انتہائی سفید تھا دیکھنے والوں کے لیے. قال لمن حوله الا تستمعون. ما قبل جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے کہا کہ مجھے رب العالمین نے رسول بنا کر بھیجا ہے، تو اس نے سب سے پہلے اپنے انعامات گنوائے کہ دیکھو ہم نے تمہیں جو ہے اپنے اندر بچپن میں پالا ہے اور تو نے اپنی عمر کے ایک بڑا عرصہ ہمارے اندر گزارا ہے، پھر بھی تو نے ناشکری کی اور اپنے وہ کام بھی کیا جو آپ نے کیا تھا کہ قبطی کو ایک قتل کر دیا، آپ ناشکرے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یقیناً میں نے اسے کیا تھا اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ ایک مکے سے مر جائے گا. ففررت پس میں جو ہے وہ بھاگا تم سے جب میں نے ڈر محسوس کیا. پس میرے رب نے مجھے حکمت عطا کی اور مجھے پیغمبروں میں سے قرار دیا. اور یہ جو تو نعمتیں گنوا رہا ہے کہ یہ میں نے کیا، یہ تو اس کی حقیقت تو یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا تھا. اللہ رب العزت نے کر دکھایا جو تیرے جی کے بھی برخلاف تھا. قال فرعون وما رب العالمین. تو جب یہ ساری باتیں ختم ہوئیں تو پھر فرعون کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام سے بتاؤ رب العالمین جو تم کہہ رہے ہو کہ میں رسول و رب العالمین ہوں، کہ رب العالمین کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، بتاؤ کہ رب العالمین کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ رب العالمین وہ ہے جو آسمانوں کا بھی رب ہے، زمین کا بھی رب ہے اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، اگر تم یقین رکھتے ہو. یعنی کسی بھی چیز کے متعلق جب حقیقت کے متعلق سوال کیا جاتا ہے کہ بتاؤ فلاں چیز کی حقیقت کیا ہے، تو آگے سے اس کی صفات نہیں بتائی جاتی بلکہ اس کی ذات بتلائی جاتی ہے. یعنی اگر آپ سے کوئی چیز پوچھی جائے کہ فلاں بندہ کیسا بندہ ہے، تو وہ جو ہے اس کے آپ فوراً کے طور پر اس کا نام لیتے ہیں کہ وہ انسان ہے اور بڑے اچھے جو ہے اخلاق والا ہے، بڑے اچھے کردار والا ہے. یہ اس کی جو ہے یعنی چند اس کی معرفت سکھاتے ہیں. یہ کوئی چیز ہے، کوئی بھی چیز ہے، اگلا بندہ نہیں جانتا کہ بتاؤ یہ چیز کیا ہے، وہ کہتے ہیں ہاں یہ انسان ہے یا یہ جانور ہے. یعنی اس کی ذات کے متعلق سب سے پہلے گفتگو کی جاتی ہے. یہاں پر فرعون نے یہ کہا کہ رب العالمین کون ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے ذات کے متعلق بات کرنے سے پہلے یہی بات کہہ دی کہ اللہ رب العزت کی صفات یہ ہے کہ وہ رب ہے زمین کا اور آسمان کا. مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات کا پہچاننا یعنی کہ کنہا اور اس کی حقیقت اللہ رب العزت نے اس کو یعنی انسانی سمجھ سے بالا تر رکھا ہے کہ انسان سمجھے کہ اللہ کی ذات کیسی ذات ہے، کیسے ہوگی، حقیقت کیا ہے. بس یہ انسان کی عقل سے ماورا چیز ہے. اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صفات سے ابتدا کی کہ رب العالمین وہ ہے جو آسمانوں کا بھی رب ہے، زمین کا بھی رب ہے اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے. یہی تفسیر روح المعانی رحمہ اللہ نے یہ جو ہے ذکر کیا ہے. قال لمن حولہ. جب ایسی بات اس نے ذکر کی تو فرعون اپنے ارد گرد کے وزیروں سے مشیروں سے کہنے لگا الا تستمعون. سن رہے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تو جو ہے کہہ رہا ہے کہ جی کوئی اور بھی معبود ہے. قال ربکم ورب آبائکم الاولین. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ تم آسمانوں اور زمینوں کی اکیلی بات نہیں ہے بلکہ تمہارا پالنے والا بھی جو ہے وہ رب ہے. ورب آبائکم الاولین. اور تمہارے پہلے آباء و اجداد جو تھے ان کو بھی پالنے والا وہی رب ہے. یعنی تمہاری اور تمہاری آباء و اجداد کو پیدا کرنے والا، انہیں رزق کھلانے والا، اسی طرح انہیں اس مقام تک لانے والا، یہ تو سب اللہ رب العزت کی ذات ہے. قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون. اب وہ جو ہے انتہائی ہٹ درمی ہے کہ یعنی دلائل کا جب جواب نہ ہو تو فوراً آگے سے اگلے بندے کو جو ہے یعنی برے الفاظ سے، برے القابات سے پکارنا. تو فرعون نے بھی اسی طرح کیا. فرعون کہنے لگا ان رسولکم، اے وزیروں مشیروں تمہارا جو رسول ہے نا، الذی ارسل الیکم، جو کہہ رہا ہے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، لمجنون، ضرور یہ پاگل یا مجنون اور دیوانہ ہے. نعوذ باللہ من ذالک. قال رب المشرق والمغرب.
تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکیلا تمہارا ہی رب نہیں، تمہارے ہی آباء و اجداد کا نہیں، بلکہ وہ مشرقوں کا بھی رب ہے، مغربوں کا بھی رب ہے وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل سے کام لو۔ یہ ایک ایسی دلیل ہے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نمرود کے سامنے ذکر کی، وہ یہ کہ نمرود کو جب کہا کہ اللہ رب العزت جو ہے اتنی شان و قدرت والا ہے، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے کہ ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بہا من المغرب، پہلے جو ہے عام قدرتوں کا ذکر کیا، میرا رب جو ہے یہ کر سکتا ہے، تو اس نے کہا یہ میں بھی کر سکتا ہوں، زندہ بھی کر سکتا ہوں، موت بھی دے سکتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ کہا کہ اللہ تو وہ ہے کہ ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق، اللہ تو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، ذرا تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا اگر تو واقعی الہ معبود ہے۔ تو یہاں بھی جب مشرق اور مغرب کی بات کی تو فرعون اس سے جو ہے انتہائی باولا ہوا، اور اس نے آگے سے جواب میں فوراً کہا قال لئن اتخذت الہا غیری، دھمکی دی اگر آپ نے میرے علاوہ کسی اور کو معبود بنا لیا لاجعلنک من المسجونین، تو میں آپ کو جیل والوں میں قرار دوں گا، مقرر آپ کو جیل میں ڈال دوں گا اور سزائیں دینا شروع کر دوں گا۔ قال اولو جئتک بشیء مبین، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تو پچھلے جتنے جوابات تھے رب العالمین کے متعلق، یہ تو تمہارے سوال کے جوابات تھے، در حقیقت اولو جئتک بشیء مبین، کیا اگر میں لاؤں آپ کے پاس ایک کھلی چیز، ایک کھلا معجزہ میں آپ کے پاس لاؤں جو میرے رسول ہونے پر بھی دلالت کرے، اور جو ہے رب العالمین رب السماوات والارض رب المشرق والمغرب، جس کی یعنی لامتناہی بادشاہت ہے، اس لامتناہی بادشاہت کی اوپر بھی دلالت کرے، وہ معجزہ میں آپ کے سامنے لاؤں، تب بھی آپ جیل والوں میں مجھے کر دیں گے۔ قال فأتی بہ ان کنت من الصادقین، فرعون کہنے لگا لاؤ اگر تم سچے ہو، یعنی ظاہر کرو کہ وہ کیسا ایسی چیز ہے جو تو آپ کے جو ہے رسول ہونے پر دلالت کرے گی۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لاٹھی کو جب ڈالا زمین پر جیسے رکھا، فإذا هي ثعبان مبین، وہ ایک کھلا اسلحہ بنی، ایک بڑا اسلحہ جو ہے واضح نظر آنے والا اور انتہائی تیز رفتار۔ دوسری جگہ آتا ہے کأنها جان ولا مدبرا، ایسا جو ہے بڑا اسلحہ کہ جو چھوٹے سانپوں سے بھی تیز بھاگنے والا تھا، اتنا جو ہے عظیم معجزہ کر دکھایا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، اور جب اپنے ہاتھ کو بغل سے جو ہے جب پیچھے کیا، وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، دوسری جگہ میں ذرا تفصیل ہے کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ کو بغل سے جب نکالا تو فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، بس وہ انتہائی سفیدہ دیکھنے والوں کے لیے۔ فرمایا قال لمن حوله ألا تستمعون، فرعون کہنے لگا اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کیا تم سنتے ہو کہ نہیں؟ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا بھی رب ہے اللہ رب العزت۔ قال ان رسولکم الذی، کہا موسیٰ علیہ السلام کہا فرعون نے ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، یقیناً یہ تمہارا رسول جسے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے ضرور پاگل ہے، دیوانہ ہے۔ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ تو مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے۔ ان کنتم تعقلون، اگر تم سمجھ رکھتے ہو، عقل رکھتے ہو۔ قال لئن اتخذت الہا غیری، فرعون کہنے لگا لئن اتخذت، کہ اگر آپ نے بنا لیا معبود میرے علاوہ، لاجعلنک من المسجونین، تو مقرر میں آپ کو جیل والوں میں کر دوں گا۔ قال اولو جئتک بشیء مبین، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا اگر میں آپ کے پاس لاؤں ایک کھلی دلیل، ایک کھلی چیز؟ قال فأتی بہ ان کنت من الصادقین، فرعون کہنے لگا لاؤ اسے اگر تو آپ سچوں میں سے ہیں۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لاٹھی کو رکھا ڈالا، پس وہ ایک کھلا بڑا اسلحہ بن گئی۔ ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرین، اور اپنی ہاتھ کو جب نکالا بس وہ سفید تھا دیکھنے والوں کے لیے۔